وزیر اعظم شہباز شریف نے آٹسٹک بچوں کے لیے سینٹر آف ایکسیلنس کے قیام کی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسے 1 سال میں مکمل کیا جائے۔ دسمبر 2026 تک ٹائم لائن مقرر کر دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وزارت وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت سینٹر کی قیادت کرے گی اور بچوں کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے 15 کوسٹرز فراہم کرنے کی ہدایت دی گئی، جس کی فراہمی 60 دن میں یقینی بنائی جائے گی۔ وزارت خزانہ کو کوسٹرز کے لیے گرانٹ فراہم کرنے اور ہدایات پر عمل درآمد کی رپورٹ وزیر اعظم آفس کو جلد بھجوانے کا حکم دیا گیا۔ ملائیشیا کی عدالت نے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق کے گھر میں نظر بندی کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ کوالالمپور ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ جس مبینہ شاہی حکم نامے کی بنیاد پر درخواست دی گئی وہ آئینی تقاضوں کے مطابق جاری نہیں ہوا تھا، اس لیے اس پر عمل ممکن نہیں۔ اربوں ڈالر کرپشن کیس میں 2022 سے قید نجیب رزاق اس وقت بھی جیل میں سزا کاٹیں گے، اگرچہ ان کی 12 سالہ سزا گزشتہ سال نصف کی جا چکی ہے۔ آسٹریلیا کے سڈنی میں یہودی تہوار ہنوکا کے دوران دہشت گردانہ حملے کی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ بھارتی نژاد ملزم ساجد اکرم اور اس کے بیٹے نوید اکرم نے شہریوں پر فائرنگ سے قبل 4 دیسی ساختہ بم پھینکے جو خوش قسمتی سے نہیں پھٹے۔ عدالت کے مطابق ملزمان نے حملے سے پہلے دیہی علاقے میں اسلحہ چلانے کی تربیت حاصل کی تھی اور فائرنگ کے ویڈیو داعش کے جھنڈے کے سامنے ریکارڈ کی۔ 14 دسمبر کے حملے میں 15 افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہوئے۔ ساجد اکرم پولیس کی فائرنگ سے ہلاک جبکہ اس کا بیٹا ہسپتال میں زیر علاج ہے اور اس پر دہشت گردی اور قتل کے 40 الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ پنجاب حکومت نے فلم انڈسٹری کے فروغ کے لیے پنجاب فلم ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں پیش کیے گئے بل کے مطابق اتھارٹی فلم، ڈرامہ اور ڈاکیومنٹری کی سرپرستی کرے گی۔ نئی فلم پالیسی، قواعد و ضوابط اور لائسنسنگ کا جامع نظام متعارف کرائے گی، جس سے فلم سازوں کو سہولتیں، اجازت نامے اور ون ونڈو آپریشن کی سہولت میسر ہوگی۔ اس کے علاوہ مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے مراعات، فلم سٹوڈیوز، فلم سٹی اور پوسٹ پروڈکشن سہولیات کے قیام کے اقدامات شامل ہیں۔ اتھارٹی کے ذریعے فنڈنگ، گرانٹس اور سبسڈی کا نظام بھی متعارف ہوگا اور فلم انڈسٹری کے مسائل کے حل کے مجاز ہوگی۔ بل اب 2 ماہ کے لیے متعلقہ کمیٹی کو بھیجا گیا ہے جو رپورٹ پیش کرے گی۔ حتمی منظوری گورنر پنجاب دیں گے۔ امریکی اخبار واشنگٹن ٹائم نے 2025 کو پاک امریکہ تعلقات میں انقلابی تبدیلی کا سال قرار دے دیا ہے۔ ریٹائرڈ امریکی بریگیڈیئر جنرل مارک کمٹ کے تبصرے کے مطابق واشنگٹن کا انڈیا فرسٹ دور ختم ہوا اور پاکستان کو فوقیت حاصل رہی، جس کی بنیاد مئی کے مختصر مگر شدید پاک بھارت جھڑپ بنی۔ امریکی تجزیے میں کہا گیا کہ پاک فوج کے ڈسپلن، اسٹریٹجک فوکس اور سیمیٹرک کیپیبلٹی نے ٹرمپ کو متاثر کیا اور پاکستان دوبارہ سنجیدہ ریجنل ایکٹر کے طور پر سامنے آیا۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان ناپسندیدہ ریاست سے شراکت دار ملک بن گیا، امریکی ثالثی کو قطر سے قبول کیا گیا اور پاکستانی ملٹری قیادت کو وائٹ ہاؤس میں بلند سطحی میٹنگز میں خوش آمدید کہا گیا۔ جنرل کمٹ نے مزید کہا کہ 2026 میں پاکستان ٹرمپ کی گرینڈ اسٹریٹجی کے مراکز کے قریب، ایران تک ڈسکریٹ چینلز اور غزہ کیلکولس میں ممکنہ کلیدی کردار کے ساتھ خطے میں نمایاں ہوگا۔ سندھ ہائی کورٹ میں اسلام آباد کورٹ کے سابق جج طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کے معاملے پر توہین عدالت کی درخواست میں جامعہ کراچی کے وائس چانسلر اور رجسٹرار نے جوابی حلف نامے جمع کرا دیے۔ رجسٹرار نے موقف اختیار کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے ہی حتمی فیصلہ سنا چکی ہے، اس لیے درخواست غیر مؤثر ہے اور خارج کی جائے۔ وائس چانسلر نے کہا کہ ریکارڈ عدالت میں بغیر رد و بدل کے پیش کیا گیا۔ عدالت نے وکیل کو فریقین کے جوابات دینے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت سردیوں کی تعطیلات کے بعد ملتوی کر دی اور حکم امتناع میں توسیع کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب پراپرٹی آنرشپ آرڈیننس پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے آرڈیننس کے خلاف درخواستوں کے سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ یہ قانون سول عدالتی نظام اور بنیادی حقوق کو ختم کرتا ہے۔ عدالت نے تمام درخواستوں پر اعتراضات دور کرتے ہوئے فل بینچ بنانے کی سفارش کر دی اور آرڈیننس کے تحت دیے گئے قبضے واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر یہ قانون برقرار رہا تو کسی کی جائیداد بھی آدھے گھنٹے میں لی جا سکتی ہے، اور ہائی کورٹ کو بھی حکم امتناع سے روک دیا گیا جو عدالتی بالادستی کے خلاف ہے۔